ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فراز نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند کی، کہ اس قدر بیٹا اور ایج کتنی ہے بیٹے کی، 13 سال ایج ہے. جب باپ ابراہیم خلیل اللہ ہو تو بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. بیٹے کو ایسے ہی پھر آداب سکھائے جائے رب تعالیٰ کی طرف سے، ایسی آداب. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ ذبح ہونے کا 13 سال کی ایج ہے اسماعیل علیہ السلام. بیٹے نے کہا یا ابتف اجمعت پر، اے میرے والد جو آپ کو رب کی طرف سے آرڈر ہے وہ آپ کر گزر. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی پہلی آزمائش نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کئی آزمائشوں سے گزر چکے ہیں، کئی آزمائشوں. پورے خاندان پورے علاقے میں تنہا توحید کا علم بلند کیا ہوتا کہ ایک ہی رب کی عبادت کرو، تم بت پرستی چھوڑ دو، تم شرک چھوڑ دو، ایک رب کی عبادت پر اکٹھے ہو جاؤ. لیکن وہ لوگوں نے منہ تراشے ہوئے تھے، ان کے آگے سرکارے سے جھکے ہوئے تھے، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. نمرود کا خبر پہنچی تو آگ میں جلانے کا آرڈر ہوا. جبریل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، کہا کہ میرے لیے کوئی آرڈر ہو. کہا تمہارے لیے کوئی آرڈر نہیں ہے، تمہیں حاجت ہے پھر اسی سے کہہ لیجیے. کہا جس سے ضرورت ہے، جس سے حاجت ہے وہ خود ہی دیکھ رہا ہے، وہ خود ہی سب کو سمجھ رہا ہے. رب تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، اس کو بتانے کی ضرورت. توکل ہو تو ایسا. تو کہا کہ رب تعالیٰ پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کر لیا تو رب نے میلوں میل پھیلی ہوئی آگ کو گلے گلزار کر دیا، گلے گلزار بنا. ابراہیم علیہ السلام محفوظ ہیں آگ سے. اور پھر جب بیٹا بھی دودھ پیتا ہے، دوسری آزمائش، بیٹا دودھ پیتا ہے اور دودھ پیتے بیٹے کو کہا جا رہا ہے بیٹے کو اس کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ رہا. مکہ میں اس وقت کوئی آبادی، کوئی چیز وہاں موجود نہیں، حتیٰ کہ درخت کا سایہ بھی موجود نہیں، بے آب و زر آبادی، کسی قسم کی کوئی وہاں پر آبادی موجود نہ تھی. تو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر واپس آئے اور 13 سال کی عمر میں تو قربانی کا کام. اب جب وہاں پر لے کر پہنچے مینا کے اندر تو مینا کے اندر بیٹے کو لٹاتے ہیں. بیٹا راضی ہوتے ہیں، لٹا کر گلے پر چھری رکھ لیتے ہیں، تیز چھری ہے، تیز چھری. اور بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہا کہ پیشانی کے بل لٹائے، پیشانی کے بل. تو پیشانی جو یہاں سامنے ہوتی ہے، پیشانی کے بل لٹائے. مفسرین نے اس کے 2 معنی کیے. ایک معنی تو یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کا چہرہ سامنے نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ کہیں جو ہے وہ بیٹا کا جو ہے وہ محبت رب کے حکم کے اندر رکاوٹ نہ بن جائے. تو بیٹے کو الٹا لٹا کر پیچھے خودی سے جو ہے چھری چلانا چاہتے تھے. رب کا آرڈر تھا اور دل میں بھی کسی قسم کا ملامت نہ تھا. یہ تھی قربانی. فلسفہ قربانی یہ ہے کہ جو رب کا حکم ہے اسے سر تسلیم خم کر دینا، مان لینا، مالک جو تیرا حکم ہے اس کو راضی. اور دوسرا معنی پیشانی کے بل لٹانے کا یہ مفسر نے بیان کیا کہ یوں جو ہے پیشانی آپ نے جو ہے وہ پیچھے کی طرف کی بیٹے کی اور پیچھے پتھر کے ساتھ پیشانی لگا دی اور یوں تاکہ جو ہے وہ گلا واضح ہو جائے اس پہ چھری چلے. اب چھری تیز رکھ دی گردن پر. کہاں اتنی تیز چھری ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں لی تو بیٹے کے جو ہے وہ گلے پر چلائی پہنچا نہیں لگی. تو دوبارہ پھر آپ نے اس کو تیز کیا، پھر تیز کیا، پھر چلانا شروع کر چلائی زور سے چلائی. اللہ، لیکن چھری چاہیے، چھری چاہیے. تیسری بار پھر ایسے کیا، تیز کیا چھری، پھر چلائی. سب کچھ ہی آسان ہے، مال و زر دینا بھی آسان ہے اور جو ہے اپنے جو ہے وہ محبت والی چیزیں دے دینا بھی آسان ہے، گھر لٹا دینا بھی آسان ہے، ہجرت کر جانا بھی آسان ہے. لیکن بیٹے کو نیچے لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. سب سے مشکل ترین کام، سب سے مشکل ترین. تیسری بار پھر گردن پر چھری رکھی لیکن چھری چلے نہیں رہی اور چھری کو جو ہے وہ زور سے مارتے پتھر پر ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور جو ہے وہاں جبریل امین علیہ السلام ایک تنبہ لے کر حاضر بارگاہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ وفدیناہ بذبح عظیم، رب تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے اور اس کے فدیے کے اندر رب تعالیٰ نے یہ تنبہ بھیجا ہے آپ اس کی قربانی دے کر رب تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، رب کی رضا حاصل ہو سکتی ہے. اب جو ہے علماء نے ارشاد فرمایا اصل قربانی باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. اصل قربانی کیا تھی؟ باپ اور بیٹے کی گفتگو، جو فرما برداری پر گفتگو نہیں. رب کا آرڈر ہے، بیٹا کہہ رہا مجھے قبول ہے، رب کی اطاعت ہے، بیٹا کہہ رہا مجھے قبول ہے. یہ اصل قربانی تھی.
جو تنبا ہے، جو جانور ہے، یہ تو فدیہ ہے، یہ تو فدیہ ہے اس قربانی کا. ہم اصل قربانی کو بھول گئے اور فدیے کو ہی سمجھ بیٹھے یہی اصل قربانی ہے. اصل قربانی ہے نفسانی خواہشات کی قربانی دینا. اصل قربانی ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جانا. اصل قربانی ہے اپنی انا کو مٹا دینا. اصل قربانی ہے اپنی خواہشات کو رب کی رضا پر قربان کر دینا. یہ اصل قربانی ہے. اور یہاں ہم دیگر جانوروں کی تو قربانیاں کرتے ہیں لیکن اصل قربانی کو بھولے ہوئے ہیں. بابا بھولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حرام بھی پیتی جانتے ہو کہ نمازاں بھی نیتی جانتے ہو. حج بنا کرنا ہے تو اسے کیجیے گا. حج بھی کیتی جانتے ہو کہ لو بھی پیتی جانتے ہو. پیج دلان دے سیتے نہیں ٹوپیاں سیتی جانتے ہو. پیج دلوں کے پیج سیتے نہیں ٹوپیاں سیتی جانتے ہو. اور فرض خلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جانتے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جانتے ہو. دسو تے سی بلے ایک ہی کچھ کیتے جانتے. تو فرمایا کہ نفس پر چھری پھیرنا اصل قربانی. نفس تے چھری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جانتے. اللہ اکبر. تو اصل قربانی اس کے مفہوم کو مد نظر رکھا جائے. اصل قربانی رب کی رضا پر راضی رہنا ہے. یہی فلسفہ قربانی ہے. اور